السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ٹاپک جو ہم اس سیشن میں کر رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بارے میں سیکھنا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹاپک اگر ہم اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں وہ ہے لرنڈ ہیلپ لیسنس. انسان کس طرح سے کسی بھی سچویشن میں بہت ہیلپ لیس ہو جاتا ہے اور جو اس کو کرنا چاہیے وہ والے کام وہ کر نہیں پاتا. سب سے پہلی چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں یہ فیلنگ آف ہیلپ لیسنس جو ہے وہ آنی شروع ہو جاتی ہے. جب بھی ہم ٹرامیٹائز ہوتے ہیں، ہم کسی مشکل میں پڑتے ہیں، ہمیں کسی طرح کی تکلیف ہوتی ہے، تو وہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ ایک پورا پیکج ہمارے لیے لے کر آتی ہے. اور اس پیکج میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی قوت کوئی طاقت نہیں ہے. ہم بہت زیادہ پیرالائزڈ محسوس کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ جو کرنے کے کام ہیں ہم وہ نہیں کر سکتے. جیسے ایک انسان اس کو فالج کا اٹیک ہو گیا ہوتا ہے اور وہ اپنے جسم کے اعضاء کو ہلا نہیں سکتا. انسان کو کلی طور پہ ویسی ہی فیلنگ ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تکلیف کا بہت بڑا ایک عمل ہوتا ہے جس سے انسان گزرتا ہے. اب اس میں بہت سارے چیلنجز ہو سکتے ہیں، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں جو کہ آپ کو ایسا محسوس کروائیں. فزیکل ٹراما ہو سکتا ہے، جیسے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، یا ایکسیڈنٹ کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی قسم کا فزیکل ابیوز ہوا، مار پیٹ ہے، کسی نے تنگ کیا ہے، کسی کے ساتھ کوئی کسی قسم کی زیادتی ہوئی ہے، تو وہ والا ابیوز جو ہوتا ہے وہ ساتھ چلتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایموشنل ٹراما جو ہے وہ ہوتا ہے. کئی دفعہ یہ کمبینیشن بھی ہوتی ہے ان کی ساتھ ساتھ. مثلاً بلنگ ہے بہت بری طرح کی، پھر اسی میں ابیوز کی قسم آ جاتی ہے جس میں صرف ایموشنل لیول پہ ابیوز ہوتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے، کسی قسم کے کوئی طنزیہ جملے دے رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے سیکشل ابیوز ہوتا ہے وہ بھی ان سارے ایلیمنٹس میں آنا شروع ہو جاتا ہے. ایون جیسے فائنینشیل آپ کا کوئی لاس ہوتا ہے جس کے ساتھ بہت بڑا آپ کا ایموشنل ٹراما آتا ہے. اور آپ کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی ہیلپ لیسنس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، ان کو لگتا ہے کہ وہ جو بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر نہیں پا رہے ہیں، یا ان کو نوکری نہیں مل رہی ہے، یا ان سے جو بھی چیزیں ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے ان سے ہینڈل نہیں ہو پا رہی ہیں. اور تیسرا ہوتا ہے کہ کمیونٹی کا جو ٹراما ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں کتنی ہیلپ لیسنس کی فیلنگ آتی ہے. کسی کے قتل کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، کسی کے ہمیں سیکشل اسالٹ کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ہراسمنٹ کے کیسز پتہ چلتے ہیں. اب آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ موٹر وے انسیڈنٹس ہوا ہے بہت ہی ٹریجک انسیڈنٹس ہے، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہم سب کے اندر گھبراہٹ کی کیسی کیفیت ہے کہ باہر نکلنا، آنا جانا، کام کرنا جو ہے وہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ جو مشکل ایک سفر بنتا جا رہا ہے، ہم سے وہ کیا نہیں جا رہا. بیسیکلی ہوتا یہ کہ جب ہماری زندگی میں کسی قسم کا بھی ٹراما ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو اس میں ہمارے اندر یہ تین چیزیں آتی ہیں. یا تو ہم بہت ہیلپ لیس محسوس کرتے ہیں، پیرالائز محسوس کرتے ہیں، اور پاور لیس محسوس کرتے ہیں، اور تکلیف بھی انسان کو بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو کرنے کے کام ہے انسان کر نہیں پاتا. تین طرح کے ٹراماز ہوتے ہیں ہماری زندگی میں. فزیکل ٹراما ہو سکتا ہے، ایموشنل ہو سکتا ہے، اور کمیونٹی کے لیول پہ ہو سکتا ہے. کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں، فزیکلی آپ کو جسمانی طور پہ کوئی ایسی تکلیف پہنچی ہو جس کی وجہ سے آپ ہیلپ لیس محسوس کر رہے ہو. اس سے بڑھ کے ایک چیز ہوتی ہے ایموشنل ٹراما ہونا. جس کی زندگی میں ایموشنل ٹراما آ جاتا ہے، نہ آپ جذباتی طور پہ یا نفسیاتی طور پہ آپ اپنی سوچ کو آپ اتنے ٹرامیٹائز ہو جاتے ہیں کہ آپ مفلوج اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے یہ بہت بڑا ٹراما ہوتا ہے کہ یعنی کہ آپ کو اپیرنٹلی کسی شخص نے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ سے جو کرنے والے کام ہیں وہ ہو نہیں پا رہے ہیں. بہت مشکل کیفیت جو ہے یہ بن جاتی ہے. اور پھر کمیونٹی کے لیول پہ بھی جیسے کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہے، جیسے سیکشل اسالٹس ہوتے ہیں، مرڈرز ہوتے ہیں. جیسے آج کل کے دور میں اور آج کل جو بھی کرنٹ ایونٹ ہمارا ہوا ہے، جو موٹر وے کا واقعہ تھا، یہ بڑا مشکل واقعہ تھا جس کی وجہ سے سب کو بہت پریشانی رہی ہے اور سب کے لیے بہت تکلیف دہ بات تھی. جب انسان ہیلپ لیسنس کے اسٹیٹ میں چلے جاتا ہے تو یا تو یہ کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے جو انسان کو بالکل ایسا پریشان کر دیتا ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کرنا کیا ہے.
اور کبھی کبھی کچھ لوگوں کی زندگی میں سیریز آف ایونٹس ہوتے ہیں. وہ کسی دوسرے انسان کے لیے بہت چھوٹی سی بات ہو سکتی ہے کہ تم جا کر اس سے بات کیوں نہیں کرتی ہو, تم جا کر اس کو کہتی کیوں نہیں ہو, لیکن ہمارے جیسے انسان کے لیے جس کو بچپن سے کوئی چیز سکھائی جا رہی ہے, کوئی ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے, اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اس میں اپنے آپ کو کیسے بہتر رکھ سکے. سو ہیلپلیس نیس کی جو فیلنگ ہوتی ہے, چاہے وہ ایک سنگل واقعے کی وجہ سے ہو یا کوئی سیریز آف ایونٹس ہے اس کی وجہ سے ہو, تو وہ بھی دو لیول پہ ہوتی ہے. ایک کوگنیٹو لیول پہ ہوتی ہے. کوگنیٹو لیول ہم کس کو کہتے ہیں کہ آپ کا جو دماغ ہے وہ مسئلے کا حل نہیں نکال پاتا. آپ ہر معاملے میں سوچتے ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں اس میں کروں کیا. میں اس میں بہت سی مدرز کو بھی دیکھتی ہوں جب ان کے سامنے بچوں کا چیلنج آتا ہے, لیکن ہم اس میں چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے ساتھ آج ہم کچھ بہت گمبھیر اور بہت جو سیریس مسئلے ہیں ان کے اوپر بات کریں گے. مثلاً آپ دیکھیں کہ یہ اس قسم کی ہراسمنٹ کے کیسز ہیں, ابیوزز کے کیسز ہیں, ریپ کے کیسز ہیں. فیملیز میں ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ دیکھیں اس کے ساتھ پریشانی اتنی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو مسئلہ کوئی بتائے بھی کہ اس کا کوئی حل ہے تو آپ اس کے بارے میں واقعی نہیں سوچ پاتے. فزیکل لیول پہ بھی یہ ہوتی ہے کہ کئی دفعہ انسان اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کا جسم دکھنا شروع ہو جاتا ہے. ہم اپنے ہاسپٹل میں دیکھتے ہیں کہ جو خواتین ویسے ریگولر چیک اپ کے لیے آتی ہیں, اپنا میٹرنٹی چیک اپ کے لیے آتی ہیں, یا ویسے بخار, کھانسی, زکام, کوئی بھی تکلیف ان کو ہو, وہ اکثر خواتین ایسے مسائل کا شکار ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میرا جسم بہت دکھتا ہے, اور اکثر کئی دفعہ وہ کہتی ہیں جی میں نے تو وائٹامنس بھی لے لیے, میں نے وائٹامن ڈی بھی لے لیا, اور میں یہ بھی کھاتی ہوں, اور میں یہ بھی کرتی ہوں, جسم دکھتا ہے. تو کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی سچویشن سے, کسی ایسے ذاتی مسئلے سے گزر رہے ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر مسئلہ جو ہے وہ ایسا ہی ہو کہ کسی نے آپ کو ہراساں کیا ہو, لیکن کسی شکل میں بھی جہاں آپ ہیلپ لیس محسوس کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس اس کا سلوشن نہیں ہے, تو وہاں پر آپ کے ساتھ ایسی جو فیلنگز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے تمام معاملات میں بہت خوبصورت رہنمائی فرمائی ہے. جیسے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 38 کا اگر آپ سا دیکھیں تو اس میں آتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور جو کوئی میری جو طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی طرف جائے گا تو اس کے لیے اس کو فالو کرے گا, اتباع کرے گا, اس گائیڈنس پہ چلے گا, تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی اس کے لیے پریشانی ہوگی, غم ہوگا. خوف اور یہ جو حزن ہے یہ چیزیں ہماری زندگی سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں, یا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ موجود بھی اگر ہوں تو وہ ڈائلیوٹ ہو جاتی ہیں, یا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کچھ ایسے طریقے پتہ چل جاتے ہیں کہ اگر ہم ان طریقوں پہ چلیں گے تو ہماری زندگی میں یہ ہیلپ لیسنس کی جو فیلنگ ہے, اسٹیٹ ہے, یہ نہیں آئے گی. ہمیں ہر مشکل میں پتہ چلے گا کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے, اس وقت ہم کیا کام کر سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑا پرنسپل ہے جس کو ہم نے اپنے ساتھ رکھنا ہوتا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں لرنڈ ہیلپ لیسنس کی, تو یہاں پر میں آپ سے یہ سٹوری شیئر کرنا چاہوں گی. اس سے آپ کو یہ پورا پرنسپل اتنی اچھی طرح سمجھ آئے گا جو شاید ویسے نہ سمجھ آئے. ایک ہاتھی کا بچہ ہے, جیسے اس کو زو میں لایا گیا, وہ بھاگتا تھا, کوشش کرتا تھا, تو اس کو ایک رسی سے یا چین سے, چاہے وہ لوہے کی ہے, اور ایک کلے کے ساتھ باندھ کے کھڑا کر دیا گیا. چھوٹا تھا ہاتھی کا بچہ, وہ کوشش کرتا رہا کہ میں اس سے چھوٹوں, لیکن وہ چھوٹ نہیں سکا. اسی پروسیس میں وہ بڑا ہوتا چلا گیا. اب وہ اتنا بڑا ہاتھی بن چکا ہے جو اس جیسی 10 رسیاں بھی توڑوا کے بھاگ سکتا ہے, 10 چینز کو بھی توڑ سکتا ہے. لیکن کیونکہ بچپن سے اس کو اس چین کے ساتھ باندھا گیا ہے, تو اس نے کیا سیکھ لیا کہ دیر از نو وے آؤٹ, مجھے اسی چین کے ساتھ بند کر رہنا ہے, اور اس کو میں نے ایکسپٹنس کے لیول پر لے کر جانا ہے. یہ ہوتی ہے لرن ہیلپ لیسنس, کہ آپ کو پہلے سے سکھا دیا ہوتا ہے, سوسائٹی نے سکھا دیا, لوگوں نے سکھا دیا, آپ کی تربیت کے مراحل جو مختلف آتے ہیں اس میں سکھا دیا گیا کہ تم اس میں کچھ نہیں کر سکتی, کوئی بھی تمہیں فائدہ نہیں ہوگا. اور ہم جبکہ بہت آسانی سے ایک اس کو جیسے کہتے ہیں پاؤں سے, جیسے ہاتھی اگر یوں کرے صرف
تو وہ رسی ٹوٹ جائے گی اور وہ آزاد ہے, وہ جو مرضی کر سکتا ہے, اس کو کوئی بہت بڑا کام نہیں کرنا ہوتا. لیکن وہ کرتا نہیں ہے, وہ وہیں پہ بندہ رہتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اسی طرح سے سمجھتا ہے کہ میں اس رسی سے اپنے آپ کو نہیں الگ کر سکتا. سو یہ والی اسٹیٹ, جس طرح میں پہلے بھی آپ کو بتا رہی ہوں, کب آتی ہے؟ جب ایک انسان بہت اسٹریسفل سچویشن میں بار بار جاتا ہے, بار بار جب اس سے ہوتا ہے, جیسے ایک لڑکی ہے, اس کے اپنے سسرال والوں سے اچھے تعلقات نہیں اور انہوں نے اس کو بہت ڈیفیکلٹ ٹائم دیا. اب وہ اگر بہت سیٹل بھی ہو جاتی ہے, لیکن وہ کیا کرتی ہے, جب اس کو بار بار اس سچویشن میں جانا پڑتا ہے تو وہ ہیلپ لیس محسوس کرتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ میں یہ تو نہیں میں کہوں گی کہ ساس کو جواب دینا چاہیے, لیکن اگر میں نے اپنے مسئلے کا کوئی حل بھی نکالنا ہے, میں نکال نہیں پاتی, میں ان سے بات نہیں کر پاتی, میں ان سے اجازت نہیں لے پاتی, میں اپنے اینڈ کی سٹوری ان کو نہیں ایکسپلین کر پاتی. ایک بچی ہے, اس کو گھر میں لیٹ سے کوئی فزیکلی یا سیکشلی ابیوز کر رہا ہے, اور اب وہ اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ وہ باہر جا رہی ہے, وہ بہت سی جگہوں پہ کام کر رہی ہے, لیکن وہ یہ بھی نہیں کسی کو کہہ پاتی, یا ایون اس شخص کو نہیں کہہ پاتی کہ ڈونٹ ڈیئر ٹو ٹچ می, کیونکہ وہ ہیلپ لیس ہو چکی ہے. وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کھونٹے کے ساتھ جو ہے بندھی ہوئی ہے اور وہ اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتی. سو وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ دے آر انیبل ٹو کنٹرول اور چینج دا سچویشن. ان کو ایسے ہمیشہ لگتا ہے, ہمیں سے بہت سے لوگوں کو بھی ایسے لگتا ہے کہ کوئی بھی سچویشن جو ہوگی ہم کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے, جو مرضی کر لو, اس نے نہیں ٹھیک ہونا اور اس نے نہیں ٹھیک ہونا, اور دے ڈو ناٹ ٹرائی. اور ان کو کوئی اپرچونٹیز ملتے بھی ہیں تو وہ یہ کام نہیں کرتے. اس موٹر وے انسیڈنٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہت سے واقعات ہم نے دیکھے, ان خاتون نے کہا کہ بھی میں نہیں چاہتی کہ اس بات کے بارے میں کسی کو پتا چلے, لیکن شاید اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کے ذریعے بہت سے لوگوں کا اور لوگوں کا بھی بھلا کرنا تھا, ہمیں جھنجھوڑنا بھی تھا, ہمیں یہ احساس بھی دلانا تھا کہ امت ہونے کے ناطے ہم سب کی کیا ذمہ داری ہے امیجیٹ اس معاملے میں, اور اوور آل اپنی فیملی ممبرز کے لیے, اپنی آنے والی نسلوں کے لیے, اپنے معاشرے کی طرف ہم نے کیا کیا کام ہے جن کی طرف دیکھنا ہے. لیکن ایسا انسان جو بہت ہیلپ لیسنس کی طرف چلا جاتا ہے, اس کی اب ایسی فیلنگز ہو جاتی ہیں کہ وہ سٹریس میں رہتا ہے اور اس کو بہت زیادہ جو ڈپریشن ہے وہ بھی محسوس ہوتا ہے. سو یہاں پر جو کی فیچرز ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ پیسو ہو جاتا ہے انسان, ڈرتا رہتا ہے اس ٹراما کی وجہ سے. جو رسپانسز ہوتی ہیں کہ بھی میں کیسے اس ٹراما کو کنٹرول کروں, اس کو مینج نہیں کر سکتا, اور سٹریس کا لیول جو ہے بہت زیادہ انسان کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اگر ایک انسان ابیوز ہوا ہو تو وہ کیوں نہیں کسی کے پاس جاتا اور ہیلپ لیتا. اب ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ لوگ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کی بھی بات کرتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو بتاتے بھی ہیں. ایسا جیسے واقعہ ہوا ہے تو آپ سوچیں کہ سب لوگ اس وقت یونائٹڈ ہیں اس بات پر کہ ایسے شخص کا کیا انجام ہونا چاہیے. میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں, شاید وہ کبھی کسی قرآن کے حلقہ میں نہیں زیادہ آتے جاتے, لیکن وہ بھی اس وقت کہہ رہے ہیں کہ پنشمنٹ وہ ہونی چاہیے کہ عبرت کا نشان بنے, جیسے کہ اسلامی سزائیں جو ہیں وہ یہ سارے اس ڈائریکشن میں ہی جاتی ہیں. اس لیے کہ جب ایسا اس قسم کا ابیوز ہوتا ہے تو ایسے ابیوز میں جو ہے وہ صرف نقصان کی بات نہیں ہوتی, وہ پاور کا ڈسپلے ہوتا ہے. وہ انسان دوسرا جو ہوتا ہے وہ یہ ایک قسم کا بلی کر کے, ابیوز کر کے اس شخص کو احساس دلا رہا ہوتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو, اور جو کچھ ہم تمہارے ساتھ کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں وہ بہت بڑی بات ہے. سو اس پورے پروسیس میں جو کنٹرول ہوتا ہے اور جو مینیپولیشن ہوتی ہے اس سے فیئر آ جاتا ہے لوگوں میں, بہت سی تھریٹس ہوتی ہیں, مینیپولیشنز ہوتی ہیں, فزیکل ہارم ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے وہ انسان ہیلپ لیس محسوس کرتا ہے. اگر وربل ابیوز ہو, مطلب گالی گلوچ ہو رہی ہے, ایموشنل ابیوز ہو, کسی کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے, اور سائیکولوجیکل ابیوز ہو, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان رک جاتا ہے. انسان وہاں پہ کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ اس قسم کی باتیں ہوں. اور آپ دیکھیں کئی دفعہ ہمارے جب ایسے معاملات ہوتے ہیں تو لڑکی کے اوپر ہی فوراً الزام لگا دیا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہوا ہے اور اس نے غلط فیصلہ کیا ہے. اور میں کہتی ہوں کہ دیکھیں ہم سب انسان ہیں نا, کبھی کبھی ہم سے ایسے فیصلے ہو بھی جاتے ہیں, لیکن کسی ایسے فیصلے ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ سوسائٹی اتنی بیکار ہو ہماری کہ وہ ہمیں کسی قسم کا تحفظ یا پروٹیکشن ہی نہ دے سکے. تو بات یہ ہے کہ یہ انسان کو ایک مفلوج کرنے والی بات ہوتی ہے کہ آپ کا ہی ہر معاملے میں قصور ہے. ایک بات کانسٹنٹلی سننے کو ملتی ہے کہ آپ انکمپیٹنٹ ہیں, آپ برے ہیں, آپ ورتھ لیس ہیں, اور آپ کی وجہ سے سارے مسئلے مسائل آئے ہیں. اور اوور ٹائم ہوتا یہ ہے کہ یہ جو انسان کا بلیف سسٹم ہوتا ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اس ابیوز کو ہر طرح سے ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور اسی لائن پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. سو اف یو بلیو یو آر نو گڈ,
and everything you do is inferior or wrong, you are likely to feel a huge loss of control over your life. کسی بھی معاملے میں اگر ایک شوہر گھر آ کے اپنی بیوی کو عام دنوں میں بھی یہ بار بار احساس دلاتا ہے کہ تم اتنا اچھا کھانا نہیں بناتی جس طرح میری امی بناتی ہیں، یا تم اچھی طرح کام نہیں کرتی، یا ایک خاتون جس نے اپنے سب بچوں کی اپنی طرف سے بہت اچھی تربیت کی ہو، شوہر اپنے کاموں میں بزی رہتا اور اس نے کبھی اس کو اتنا فیسیلیٹیٹ نہ کیا ہو، بچے اچھے نکل آئے، اگر ایک بچے میں کوئی چیلنج آ گیا تو وہ اپنی بیوی کو دیکھ کے کہتا ہے تم کرتی کیا رہتی ہو سارا دن، تم نے تو اس کی تربیت ہی نہیں صحیح طرح سے کی، تم اس کو پڑھاتی نہیں ہو صحیح طرح سے. تو یہ اس طرح کے جو ابیوزز بھی ہوتے ہیں جب آپ ایک انسان کو انفیریئر اور غلط کہنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی کتنی سٹرگلز ہیں یا اس نے کتنی کوشش کی ہے، تو وہ انسان ایک ہیلپ لیسنس کے سٹیٹ میں چلا جاتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ میں ہی برا ہوں، اس کو لگتا ہے کہ مجھے کسی سے ہیلپ نہیں لینی چاہیے، وہ کہتا ہے کہ میرا ہی قصور ہے جو میرے بچوں کی پرورش ٹھیک نہیں ہوئی، میرا ہی قصور ہے جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ابیوز ہوا. گھروں کے اندر جو سیکشل ابیوز ہو رہا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں اس میں بھی بچے اکثر یہ سمجھتے ہیں یا بچیاں یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا ہی قصور ہوگا جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہمارے ساتھ اس لیول پہ ہو رہے ہیں. If you do not have the power to change things for better، کیا کرتے ہیں انسان، کیا سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ جس طرح زندگی جا رہی ہے اب آپ اسی کو ایکسپٹ کر لیں. اور بہت سے ایسے لوگ جو ہیں سال ہا سال ایسے ابیوزز سہتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر یہ خاتون اگر ان کے اپنے اوپر ہوتا تو شاید یہ بھی خاموشی سے چلی جاتی اور ساری زندگی یہ اب ان کی لرنڈ ہیلپ لیسنس بڑھتی چلی جاتی اور یہ اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتی رہتی. اور کتنا ایموشنل ٹراما ابھی بھی ہے ان کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے. لیکن اگر اب ان کو کسی لیول پہ ایک سپورٹ بھی مل رہی ہے کہ سارا ملک سب لوگ ان کے ساتھ ہیں، لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لوگوں نے جو جرائم ایسے ہو رہے ہیں ان کے بارے میں سیریسلی سوچنا شروع کر دیا، ان کے امپیکٹس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا ہے، تو انسان کو کسی لیول پہ ایک اچھی فیلنگ بھی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ ایک مشکل آئی لیکن اس کی وجہ سے خیر کے کتنے دروازے کھلے. لیکن آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ایک انسان چپ کر کے ابیوز سہ کے گزر جاتا ہے تو اس کی زندگی میں کتنے پھر ٹراما رہ جاتے ہیں اور وٹ ایف کے کوسچنز کے ساتھ انسان اپنی زندگی گزارتا رہتا ہے. بیہیویئر پیٹرن تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں کہ ایک قسم کا میل اڈیپٹیو رسپانس کہتے ہیں ایسے لوگوں کی زندگی میں آ جاتا ہے. پرابلم سالونگ اسٹریٹجیز ان کے اندر نہیں ہوتی، کوئی پلاننگ کے ساتھ نہیں جاتے، دماغ کوگنیشن لیول پہ ان کا کام نہیں کر رہا ہوتا، بیہیویئرز ان کے جو ہوتے ہیں وہ بہتر نہیں ہوتے. مطلب اس کو آپ اس میٹرز کے علاوہ ہر طرف ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. اگر ایک ہسبینڈ بہت سخت طبیعت کا ہے، وہ اپنی بیوی کو بار بار کہتا رہتا ہے کہ تم بالکل کسی قابل نہیں ہو اور تمہیں کچھ کرنا نہیں آتا. ایون میں نے دیکھا آج کل جیسے ماں باپ کہتے ہیں کہ ہماری بچیوں کو بہت پڑھا لکھا ہونا چاہیے نہیں تو ان کے ہسبینڈ ان کو ہر بات پہ جاہل جاہل کہیں گے، اور پڑھی لکھی لڑکیوں کی سے ہوتی ہے اور لوگ ایسی بچیوں کو جو ہے ایکسیپٹنس کے لیول پہ لیتے ہیں. تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک نے اتنا زیادہ پڑھا نہیں ہوا تو اس کو بار بار یہ سننے کو ملتا ہے کہ تم کسی قابل نہیں ہو. ہمارے پاس ہاسپٹل میں کئی دفعہ ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں کہ خاتون اپنے چیک اپ کے لیے آئی ہیں تو ان کے ہسبینڈ باہر سے نوک کر کے کہتے ہیں ڈاکٹر کو کہ جی میری بیوی کو تو بولنا بھی نہیں آتا اور میں ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے. میرے پاس تو جیسے بچے آتے ہیں اور اگر کبھی بھی کوئی ہسبینڈ ایسی بات کہیں یا ایون کئی دفعہ ساتھ کوئی ساس ہوتی ہیں یا کوئی پھپھو ہوتی ہیں بچے کی اور وہ کہتی ہیں جی اس کو کچھ نہیں پتا، میں بتاتی ہوں کہ اس بچے کا کیا مسئلہ ہے، تو میں ان کو بہت آرام سے کہتی ہوں کہ آپ ایسے کیجئے کہ مجھے ایک دفعہ ماں سے پوچھنے دیں، کیونکہ ماں سے زیادہ کوئی اچھی طرح سے بچے کی کنڈیشن کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. اور میں ماں سے جب پوچھتی ہوں اور میں کہتی ہوں اگر ان کو نہ سمجھ آئی یا مجھے لگا کہ کوئی چیز وہ ایکسپلین نہیں کر سکتی تو میں ضرور آپ کو موقع دوں گی کہ آپ اس میں ایڈ آن کر دیں. اور جب میں ماں سے پوچھتی ہوں تو ماں کا بالکل یہ بیہیویئر ہوتا ہے لرنڈ ہیلپ لیسنس کا، بہت گھبراہٹ میں وہ ہلکی سی بات کرتی ہے اور پھر وہ جو ان کے ساتھ ہوتا ہے اس کی طرف دیکھتی ہے کہ پتہ نہیں میں نے صحیح بات بولی بھی ہے کہ نہیں بولی، پتہ نہیں مجھے یہ کہنا بھی چاہیے تھا کہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اور پھر کرتے کرتے اس پورے معاملے کو وہ آگے لے کر چلتی ہے، اچھی طرح سے ایکسپلین کر دیتی ہے. اور جب میں پھر ان کے ساتھ جو بھی ہوتے ہیں لوگ، میں ان کو کہتی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی طرح سے ساری بات کو ایکسپلین کیا، تو پھر وہ کہتی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، مطلب جیسے ان کا ایک ایٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے کہ مطلب کوئی بات اتنی نہیں بنی، اگر میں خود بتاتی تو شاید بہت اچھے طریقے سے میں اس معاملے کو لے کر چلتی. تو یہ بیہیویئر ہمارے لیے دیکھیں کتنا نقصان دہ ہوتا ہے. ایک سیئنگ میں پڑھی تھی حسن البصری کی اور اس میں کہتے ہیں ڈو ناٹ ریزینٹ دا کلیمٹیز دیٹ کم اینڈ دا ڈیزاسٹرز دیٹ اکر. یعنی ہماری زندگی میں جو بہت بڑی بڑی مشکلات آتی ہیں
ہم ان کے بارے میں ریزینٹفل نہ ہو جائیں، بہت تنگ دل نہ ہو جائیں، بہت ایسی باتیں نہ کرنا شروع کر دیں یہ کیوں ہوا اور ایسے کیوں ہو گیا، کیونکہ زندگی میں ہمیشہ ایسے معاملات ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جب بھی ہماری زندگی میں کوئی مشکل معاملہ آتا ہے تو اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا جی قرآن میں اس کا ذکر اس طرح آیا ہے، ایسا ہی کوئی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی پیش آیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے حل کیا. تو یہ معاملات آتے رہتے ہیں. اس میں انہوں نے کیا کہا تھا، فار پرہیپس ان سم تھنگ دیٹ یو ڈس لائک ول بی یور سیلویشن اینڈ پرہیپس ان سم تھنگ دیٹ یو پریفر ول بی یور ڈوم. ہو سکتا ہے آپ کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہیں اور اس میں ہی آپ کے لیے کوئی بھلائی ہو، اور ہو سکتا ہے کسی چیز کو آپ پریفر کر رہے ہوں لیکن وہ بھلائی نہیں بلکہ مشکلات کے راستے کھولتی ہو. تو ہر مشکل میں اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ کوئی بات نہیں، اس میں بھی کوئی خیر ہوگی اللہ کی طرف سے، مجھے اس خیر کی طرف جانا ہے، مجھے اس خیر کو سمجھنا ہے، اور اگر میں نے اس خیر کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ میرے لیے پھر آسانیاں آنی شروع ہو جائیں گی.